السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ شب برات آپ سبھی کو مبارک ہو۔ شب برات یہ رات بہت خاص اور بہت افضل ہے۔ ویسے ہر رات افضل ہے، جیسے شب قدر ہے۔ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو شب برات بھی بہت افضل ہے کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو کر اپنے نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں اور جو بندہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں، کیوں کہ یہ دعائیں قبول ہونے کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں قبول فرما دیتے ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں سے بخش دیتے ہیں، مطلب ہماری توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ شب برات کی رات شعبان میں آتی ہے۔ تو پہلے ہم رجب اور شعبان، رجب اللہ کا مہینہ کیسے بنا اور شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کیسے ہوا وہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اللہ کا مہینہ رجب کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، حدیث قدسی ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے چاہت ہوئی میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو منشا تھا وہ رجب میں پورا ہوا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار فرما کر جب واپس آئے تو انہوں نے تعریف کی جیسے تعریف کرنے کا حق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، مگر سن کر تعریف کی، جان کر تعریف کی، دیکھ کر جس نے تعریف کی وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو دیکھ کر تعریف کرتا ہے اس کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ اس لیے رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ رجب میں پورا ہوا۔ اب شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کیسے ہوا؟ اس مہینے کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو اور کامیاب ہو اور بخشی جائے۔ یہ مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اس لیے یہ مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا مہینہ افضل ہے اور یہ شب برات کی رات بھی بہت بہت افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، جیسے کہ رمضان میں سارے روزے رکھتے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ دیکھیے یہ مہینہ بہت افضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سارے روزے رکھتے تھے۔ وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے وہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اکثر لوگ اس مہینے میں ہی غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینے وہ ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں، تاکہ جب ان کے اعمال پیش ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں تو وہ روزے سے رہیں۔ تو یہ مہینہ شعبان کا ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں، تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا ہے، ہم گناہ نہیں کرنا ہے کہ رمضان آئے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے فرشتے ہمارے اعمال کی رپورٹ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں کہ اس بندے نے اتنے گناہ کیے، اس بندے نے اتنے نیکیاں کی۔ سب کچھ گناہ، ہمارے نیکیاں، ہمارے سب کچھ اللہ تعالیٰ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش ہو رہے ہیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، وہ ساری کائنات کے مالک ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ یہ مہینہ خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان کے مہینہ خاص ہے، یہ مہینہ بہت افضل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، شعبان کا مبارک مہینے میں تم اپنے نفس کی پاکی کرو۔ رمضان کی آمد کا جو حق ہے، شعبان میں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، شعبان کے مہینے میں اپنے نفس کو پاک کرو۔ رمضان کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے ہمیں، اپنے نفس کو پاک کر نفس کی پاکی یعنی دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، یہ نفس کی پاکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے شعبان کا مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ساری رات تو افضل ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے، اسے نصف شعبان کہتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات۔ یہ رات بہت بہت افضل ہے، حدیث میں آتا ہے یہ رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اس رات کو سارے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو ہمیں چاہیے کہ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور ساری امت کے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے لیے دعا کریں اور ساری امت کے لیے بھی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرماتے ہیں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آرام فرماتی ہیں۔ پھر جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے تو دیکھا آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو آپ پریشان ہوئی، ڈھونڈتے ہوئے آپ باہر آئی، اور آپ باہر ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع پہنچی۔ پھر آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا آپ کو پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ دیکھیے صحابہ اکرام کا یہ ادب تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب کرتے اور ان کی سنت پر چلتے، اور ان سے جب کچھ پوچھا جاتا تو جواب میں بس یہی فرماتے، مجھے نہیں معلوم، اور مگر یہ نہیں کہتے تھے مجھے یہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتہ آج کون سی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ بنو خلق کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کو دوزخ سے نجات دے دیتے ہیں، امت کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بنو خلق کی بکریاں یعنی بنو خلق کا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت بکریاں تھیں، بہت مشہور قبیلہ تھا وہ۔
تو وہ بکریوں کو، ان کے قبیلے کے بکریوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے، اتنے بکریاں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، بنو خلق کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کو بخش دیتے تھے. یعنی جب بکریوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے بالوں کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اتنے رحمان و رحیم ہیں کہ اس رات بنو خلق کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ کو امت کو دوزخ سے نجات دے دیتے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. سیاستہ میں حدیث ہے. یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے شب برات کے دن 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جا کر اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور منافق کو نہیں بخشتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مانگنے والا اسے عطا کر دے، اور سب کو بخش دیتے ہیں. جو بھی توبہ کرتا ہے اسے بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور منافق کے، انہیں بخشا نہیں جاتا ہے. یہ رات آنے والے سال کے بارے میں اس رات کو پورا لکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے مخلوق کے بارے میں، رزق کے ان کی تقدیر کے بارے میں، ان کے رزق کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. جب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ رات کو پورے سال کا کیا کیسے لکھتا ہے مطلب کہ اس رات کو پورے سال کا مطلب وہ 50,000 سال پہلے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو ہمارے مقدر کے بارے میں، ہمارے رزق کے بارے میں، ہمارے سب کچھ تقدیر سب کچھ لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس رات پورے سال کا لکھا جاتا ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، ہمیں موت آنے والی ہے، یا ہماری شادی ہونے والی ہے، یا مطلب کہ ہمیں نوکری لگنے والی ہے نہیں دوسری. تو وہ سب کے بارے میں اس رات کو پورا لکھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. صحابہ اکرام بھی موجود تھے. ایک میت تھی، تدفین ہو گئی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے. سارے صحابہ اکرام بھی آپ کے گھیرے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی اور آپ زمین کو کھرود رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کے بارے میں لکھ چکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کون جنتی ہے اور کون دوزخی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں پہلے ہی لکھ دیا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. سب کچھ ہمارے بارے میں پہلے لکھا جا چکا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اور کون سعادت مند ہے اور کون بدبخت ہے، تم میں سے ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا ہے. تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سعادت مند ہوگا اس کے لیے سعادت کا کام آسان کر دیا جائے گا، اور جو بدبخت ہوگا اس کے لیے بدبختی کا کام آسان کر دیا جائے گا. تو دیکھیے ہمارے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیے ہیں کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کون سعادت مند ہے کون بدبخت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کیا ہم ہمارے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو سعادت مند ہوگا اس کے لیے سعادت کے کام آسان کر دیے جائیں گے، جو بدبخت ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان کر دیے جائیں گے.
اب سعادت مند کون ہے؟ سعادت مند کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے وہ سعادت مند ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتا ہے وہ سعادت مند ہے، جو خیر کے لیے آگے بڑھتا ہے، خیر کے کام کو طلب کرتا ہے وہ سعادت مند ہے۔ خیر کے کام یعنی حدیث میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل عطا فرما دیتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے وہ بھی سعادت مند ہے۔ تو دیکھیے سعادت مند کون ہے؟ جو لوگوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، جو خیر کے کام میں آگے بڑھتا ہے، مطلب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے وہ سعادت مند ہے۔ پھر جو بدبخت کون ہے؟ جو دیکھا سنا کوئی عمل نہیں ہے وہ بدبخت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا وہ بدبخت ہے، جو خیر کی دعا نہیں کرتا، خیر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دین حاصل نہیں کرتا وہ بدبخت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا بھی نہیں کرتا وہ بھی بدبخت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ہم بدبخت ہے یا نہیں، نماز پڑھ کے جلدی جلدی بھاگ جا رہے، دعا نہیں کر رہے، تو وہ بدبخت ہے۔ بدبخت کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں رہتا، جو لوگوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہی کرتے جاتا جو اس کو کرنا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی سنا دین سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا وہ بدبخت ہے۔ تو ہمیں کون سا راستہ چننا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ چننا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا ایمان نہیں ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دعا نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں فائدہ پہنچے اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرو، اللہ کی مدد چاہنا ہے اور تھک کر نہیں بیٹھنا ہے۔ دیکھیے جو چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، جیسا کہ علم دین ہے، ہم اسے حاصل کر رہے ہیں، اسے فائدہ پہنچ رہا ہے ہمیں، مطلب کہ ہمیں حاصل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اگر ہمیں کوشش کرنا ہے، خود کوشش کرتے رہنا ہے، پھر اللہ سے بھی مدد مانگنا ہے، ہمیں تھک کر نہیں بیٹھنا ہے، بس اتنا ہی ہے، بول کر ہمیں اور علم حاصل کرتے رہنا ہے، اور علم حاصل کرتے رہنا ہے، تھک کر نہیں بیٹھنا ہے۔ قرآن سے سمجھتے ہیں سورہ انعام آیت 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرماتے جو کچھ خشکی اور ترین میں ہے، اور درختوں سے کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور کوئی سوکھی چیز نہیں مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے کائنات کے مالک ہیں۔ خشکی ترین یعنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمندر کے خطرے خطرے کو جانتا ہے، اس کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ریت کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس کو کیا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے رہنے والوں کو بھی رزق دیتے ہیں، اور جو زمین کے اوپر بندے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ کوئی پتا ان کے حکم سے نہیں جھڑتا، اگر جو جھڑ جاتا ہے تو وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کیوں جھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کے خطرے خطرے کو جانتے ہیں، اس کو کیا چاہیے، اور ریت کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، سب کچھ جاننے والے اللہ تعالیٰ۔ سورہ حامیم آیت 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے ساتھ مناسب فرشتے حکم بھیج دیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ 2 دن میں 7 آسمان کو بنائے ہیں، اور ہر آسمان پر ایک ایک فرشتے کو مقرر کر دیے، اور ان کو کام میں لگا دیے، ان کو حکم دے دیے کہ یہ فرشتہ یہ کام کرے۔ پھر آگے فرماتے اور ہمیں آسمان دنیا کو چراغ
ہو یعنی ستاروں سے زینت دی اور شیطان سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ بنائے وہ فائدے مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تاروں کو روشن کیا ہے اور اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ نصف شعبان کی رات میں 15ویں شعبان کی رات جو شب برات کی رات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اپنی اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے، بخشش مانگنا ہے سب کے لیے اور ہمارے لیے بھی، اور مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔